علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی پیارا ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ وہ عمل کر لیتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات میں بھی بلندیاں ہوتی ہیں۔ کون سا عمل ہے؟ جیسا کہ آج کل سخت سردی کا موسم جا رہا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے عمل سے، ایک ایسے کام سے آگاہ نہ کر دوں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات میں بھی بلندیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں آپ لازمی ہمیں بتائیے کہ یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ درجوں کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یعنی کہ بندے کا دل نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا، یعنی کہ سخت سردی میں وضو کرنا۔ جیسا کہ بندے کا وضو ہو، اس نے ایک نماز پڑھی ہے عصر کی، اس کا وضو تھا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، پھر بھی وہ دوبارہ اچھی طرح وضو کرے کہ نئے سرے سے وضو کر رہے، یعنی کہ ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جو درجے ہوتے ہیں ان کو بلند کر دیتا ہے اچھی طرح وضو کرنے سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ ناظرین سامعین، امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی تھی المتوفا 676 ہجری، امام نووی رحمہ اللہ المتوفا 676 ہجری فرماتے ہیں کہ تکلیف سے مراد یعنی کہ سخت سردی میں وضو کرنا اور کوئی جسمانی تکلیف وغیرہ ہو تو پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا، یعنی کہ یہ ہے۔ وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یعنی کہ ناگواریوں کے باوجود سے مراد یہ کہ سخت سردی کا موسم ہو اور کوئی جسمانی تکلیف بھی کوئی ہوتی ہے، اس تکلیف کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا، یہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، شرح صحیح مسلم میں، یعنی کہ وہ لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم میں کہ سخت سردی کا موسم ہو اور جسمانی کوئی بیماری بھی ہو یا کوئی تکلیف ہو، اس کے باوجود دوبارہ وضو کرنا یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا صحیح طرح وضو کرنا، وہ اس میں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجے پہلے سے زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ شرح صحیح مسلم 141/3۔ ناظرین و سامعین، آج کل سخت سردی کا موسم چل رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ وضو کر لیتے ہیں، وہ ایک ہی وضو سے 2-3-4 نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، وضو کو تازہ کرنا چاہیے، نیا وضو کرنا چاہیے، اس سے گناہ بھی مٹ جائیں گے، درجے بھی بلند ہو جائیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ جو ناگواریوں کے باوجود وضو کرتا ہو اس حدیث کے مصداق بھی بن جائیں گے۔ اس لیے جب بندہ وضو کرے، عصر کی نماز پڑھے نیا وضو کرے، مغرب کی پڑھے نیا وضو کرے، عشاء کی پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، اس کو نیا وضو کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بیچارہ بیمار ہے، ضعیف ہے کہ ان کے لیے ان کو بیماری لگنے کا خدشہ ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے، لڑکیاں یا لڑکے، ان کو چاہیے کہ تازہ وضو کرنا چاہیے ہر نماز کے ساتھ۔ ناظرین و سامعین، جو بندہ اتنی سخت سردی میں وضو کر لیتا ہے، لیکن اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، پھر وہ وضو کر لیتا ہے تو اس کو وضو کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا عمل بھی ساتھ کر لینا چاہیے۔ اس عمل سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا، جہاں سے بھی وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کون سا وہ عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لے گا،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. یہ چھوٹے سے تھوڑے سے کلمات ہے. دوسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑے سے اور کلمات اور ہیں. جب بندہ یہ پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا, جہاں سے بھی اس کا دل کرے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ, اس سے بڑی شرف کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ میں جو جنت کے 8 دروازے ہیں ان کو سامنے رکھ دے گا, جہاں سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے. ترمذی شریف حدیث نمبر 55. اس لیے جب ہم نے سخت سردی میں وضو کر لیا, ناگواریوں کے باوجود وضو کر لیا, ہمارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے, درجے بھی بلند ہو گے. جب وضو کر ہی لیا اس کے بعد یہ دعا ہرگز نہ پڑھنا, ہرگز نہ چھوڑیے, کیونکہ گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ ساتھ درجے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بھی آفر مل جائے گی کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے ہم چاہیں گے گزر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وضو کے بعد جو یہ دعا, یہ ہر وضو کے بعد دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا